السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ قال اللہ تعالی ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج ہمارے ملک میں کچھ باعزت، باحیا اور پاکیزہ بچیوں کی وجہ سے، خصوصاً مسکان خان جو بچی ہے، اس کی بہادری اور حجاب یا نقاب کے دفاع کی وجہ سے پورے دنیا میں ایک ڈیبیٹ کھڑی ہو گئی ہے، اور جہاں حجاب اور نقاب کے ساتھ میں ایک پوری دنیا کھڑی ہے، وہیں کچھ مسلمان مرد اور خواتین مغربی تہذیب کے گرویدہ عریانیت اور فحاشیت کو فروغ دینے والے، اس کو پھیلانے والے خمار اور جلباب کی غلط تشریح کر رہے ہیں اور قرآن کا حوالہ دے کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ جنہیں جلباب بولنے کا ڈھنگ بھی نہیں، صحیح تلفظ بھی نہیں آتا، کچھ میڈیا کے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو صحیح تلفظ بھی نہیں آتا، وہ اس کی تشریح کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ بے شرم بے غیرت خواتین ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی آنکھوں پہ، تم اپنی نگاہوں پہ پردہ رکھو۔ عجیب بات ہے، آپ کھڑے ہو کر کے عریانیت کو پھیلا رہے ہیں، آپ کھڑے ہو کر کے اپنے حسن کی طرف دعوت نظارہ دے رہے ہیں، آپ اپنی زیب و زینت کا اظہار کر کے لوگوں کی طرف اپنی طرف مائل کر رہے ہیں، اور سامنے والے سے کہہ رہے ہیں تم اپنی نگاہوں کا پردہ رکھو۔ بے شک نگاہوں کا پردہ ہے، اور اسلام نے، قرآن نے اس کا حکم دیا ہے، اور دونوں کو حکم دیا ہے۔ اگر مومن مردوں سے کہا کہ تم اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھو، تو عورتوں کو بھی حکم دیا کہ تم بھی اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھو۔ مگر یہ عجیب بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک گلاب ہے، ایک حسین اور خوبصورت پھول ہے، اس کو اپنی آنکھوں سے پھول مت دیکھو، اس کو پھول مت سمجھو۔ یہ عجیب بات ہے۔ جلباب یا پردے کی صحیح تعریف یا صحیح تشریح جو ہے، وہ آپ صحابیات کی زندگی کو دیکھ سکتے ہیں، خیر القرون کی خواتین کو دیکھ سکتے ہیں، صحیح اور قرآن و سنت کا صاف و شفاف علم رکھنے والے علماء اور اہل علم کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا بتلا رہے ہیں۔ اس کی صحیح تعریف یہی ہے کہ قمیص کے اوپر جو سر سے پیر تک کو چھپانے کے لیے کپڑا پہنا جاتا ہے، اسے جلباب یا نقاب کہیں گے۔ اور کچھ خواتین کو ہم نے سنا، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ پردے کا حکم کب نازل ہوا ہے؟ میری بہنوں، پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کو آپ دیکھ لو، اس وقت کی خواتین بھی یا اس وقت کا پردہ بھی آج
جو مغربی تہذیب اور عریانیت کو پھیلانے والی، فیشن کے نام پر عریانیت کو جنم دینے والی عورتیں ہیں، ان سے لاکھ درجے بہترین ان کا پردہ تھا، اور جسے ہم جاہلیت کہتے ہیں، جاہلیت کا پردہ تھا۔ اور اس میں مذہب اور غیر مذہب یا مسلمان یا ہندو یا کسی بھی دھرم اور مذہب کے ماننے والے کی قید نہیں ہے، جس کے اندر بھی شرم و حیا ہے، جس کے اندر بھی تھوڑا سا پاکیزگی یا عزت باقی ہے، وہ اپنی عورتوں کو پردے کا حکم دیتا ہے، اور ان کی عورتیں صحیح اور اچھی طریقے سے، اچھی تہذیب کے ساتھ کم از کم اپنے جسم کو چھپاتی ہیں۔ مگر آج جو مغربی تہذیب کی حالت ہے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ کس طرح سے عریانیت پھیل گئی ہے۔ ایک شریف مرد سینڈو بنڈی پہن کر کے، چھوٹی چڈی پہن کر کے نہیں نکل سکتا ہے، نہیں نکل سکتا۔ مگر آج مجھ کو کہنا پڑ رہا ہے کہ اس حالت میں عورتیں باہر نکلتی ہیں، کس طرح کے شرم و حیا اور عزت کو تار کر کے ہم کتنے بے حیائی اور بے شرمی کے گڈھے میں گرے جا رہے ہیں۔ یہ عورت کی شان نہیں ہے۔ اسلام نے جو حکم دیا ہے وہ پورے جسم کو چھپانے کا حکم دیا ہے، پورے جسم کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور اسی میں عزت ہے، اسی میں عورت کی شان ہے، یہی عورت کی پاکیزگی ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہو کہ یہ تو قید ہے، جب آپ اس طرح سے رہو گے تو قید لگے گی۔ ان عورتیں سے پوچھو جو اس قید میں رہتے ہیں، تمہاری اس آزادی سے کتنی بہترین ان کی یہ قید ہے۔ اور یہ اسلام مساوات کی تعلیم، آج جو مساوات کا رٹ لگایا جا رہا ہے، اسلام کے اندر مساوات ہے، مگر عدل اور انصاف کے ساتھ مساوات ہے۔ جس کا جو حق ہے اس کے حق کو پورا کرتے ہوئے اسلام مساوات کی تعلیم دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ فحاشیت اور عریانیت سے دور ہوں، خصوصاً مسلمان بہنیں، مسلمان بھائی اس حیا اور پاکیزگی کو، عزت کو باقی رکھیں، ورنہ اللہ رب العالمین کا فرمان سن لیجئے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو مومنوں میں، مسلمانوں میں فحاشیت کو پھیلاتے ہیں، فحش چیزوں کو پھیلاتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ خوب جانتا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، عالم الغیب ہے، اور تم کچھ نہیں جانتے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلام اور شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اسلام کے قوانین پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، خوشی کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ اسلامی تعلیمات کو پھیلانے اور اس کو قبول کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔